وقت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے، اور میں دل کی گہرائیوں سے بڑی گرم جوشی سے خداوند کے بندہ کو خداوند کے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور آج کی خوبصورت باتوں کو، کلام کی باتوں کو ہمارے سے شیئر کریں۔ شکریہ۔ خداوند کے نام کی تعریف، خداوند عزت جلال کے لائق ہے، اور خداوند نے ایک تو انسان کو بنایا، اور پھر دوسرا یہ کہ انسان کی ہر ضروریات کو پورا کیا، اور ہر دکھ اور تکلیف میں خداوند نے انسان کا ساتھ دیا۔ ہمارے درمیان میں صرف ایک ہی بات موجود ہے جو ہم کر سکتے ہیں، وہ ہے خدا کی آواز کو سننا اور خدا کے حکم پر عمل کرنا۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں خداوند کہ آپ نے ہمیں بہت سے رہنماؤں کے ذریعے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے یہ وقت مقرر کیا، اور آج ہم جبکہ آپ کے کلام کے قریب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ واقعات جو آج سے 4000 سال پہلے گزرے ہمارے درمیان میں ابھی تک موجود ہیں، اور اگر ہم ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے صرف خدا کا کلام۔ خداوند ہمیں برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر، آمین۔ بھائیو، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب آج دیکھیں گے۔ میرے خیال سے پاسٹر جان اشرف نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب پچھلے ہفتے، چونکہ میں نہیں تھا تو انہی کے اس چیپٹر کو میں زیادہ آگے بڑھاؤں گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ نکال لیجئے پلیز پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب۔ کٹ گئی ہے لائن پھر۔ ہلو 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 جو ہوا کہ ہلو خدا نے ابراہیم، جی 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 بھائی صاحب، جی کٹ گئی تھی لائن۔ چلیں کوئی بات نہیں، امید رکھتا ہوں کہ آپ نے کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب نکال لیا ہوگا۔ یہ باب ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے، خاص کر بچوں کے لیے یہ باب موجود ہے، اور بڑوں کے لیے اس لیے ہے کہ انہیں جو حکم خدا کا ہے وہ کیسے ادا کرنا ہے، اور بچوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بزرگوں کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے خداوند انہیں قوت دیتا ہے۔ اور اس باب سے ہم یہی سبق سیکھیں گے جو کہ ماں کا کردار ہے، اور دو ماؤں کا کردار ہے، دو بیٹوں کا کردار ہے۔ دو ماؤں کا کردار وہ ہے، ایک ماں ہاجرہ ہے اور بیٹا اس کا اسماعیل ہے، اور ایک ماں سارہ ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ اسحاق ہے۔ ہم نے پیدائش کی کتاب اس کے 16 باب میں دیکھا کہ ہاجرہ کے ہاں بھی ایک بیٹا ہوا۔ وہ کیسے ہوا آپ جانتے ہیں، سارہ کے کہنے پر، اور جب وہ ہوا تو آپ
اس ماں کی حالت جانتے ہیں کہ جب وہ ماں بننے کو تھی تو اس نے کیا کردار ادا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے مغروری دکھائی، پرائیڈ ہوئی، اور پرائیڈ کے ذریعے اسے سارا نے نکال دیا، اور پھر خداوند اس سے ملا اور اس سے کہا کہ اس کے تابع رہ۔ خیر وہ واپس گئی، اور اب یہاں پہ ہم جو 21واں باب ہے اس میں دیکھیں گے کہ وہ بیٹا اب جوان ہے تو اس کا کیا کردار ہے، اور وہ ماں جو ہاجرہ ہے اس کا کیا کردار ہے۔ اسی طرح دوسری ماں جو سارا ہے اس کا کیا کردار ہے، وہ کہاں تک اپنے خاندان کے ساتھ منسلک رہتی ہے یہ آپ جانتے ہیں، اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ، اور حکم کے ساتھ جسمانی دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے وہ برکت پاتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح وہ برکت جو ہے اسحاق کے ذریعے، یعقوب کے ذریعے، 12 قبیلوں کے ذریعے، 12 قبیلوں سے آگے داؤد سے سلیمان سے پھر جیزس کے بعد ہم تک موجود ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ ہاجرہ کے کیوں تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ بھی ایک ماں ہے لیکن وہ اپنے خاندان سے منسلک رہنا نہیں چاہتی، وہ اپنے واپس انہی کے پاس جاتی ہے جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، یعنی مصر کے علاقے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ مصر سے خرید کے لائے تھے۔ اب بچوں کے لیے یہ ہے کہ اسحاق جس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بچہ بڑا اسماعیل وہ کتنی دیر تک اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا، باپ کے ساتھ خاص کر 14 سال آپ جانتے ہیں، 14 سال کے بعد وہ چلے گئے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تصدیق کے لیے 21واں باب پہلی اور دوسری آیت میں پڑھ دیتا ہوں، پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ پڑھیے گا۔ 21واں باب جینیسس چیپٹر 21 ورس 1 and 2 لکھا ہے، اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارا سے کیا۔ سو سارا حاملہ ہوئی، اور ابراہیم کے لیے اسے بڑھاپے ہی میں معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اسے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس نے سارا سے پیدا ہوا تھا اسحاق رکھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اسحاق کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ اسحاق کا مطلب ہے لافٹر، ہنسنے والا، ہنسانے والا، خدا نے ہمیں ہنسایا۔ اسماعیل کا کیا مطلب ہے؟ اسماع، اگر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، یہ اریمک جو زبان ہے، جو جیزس کی زبان ہے اور جو ابراہیم کی زبان ہے، وہ عربی سے کچھ ملتی جلتی ہے۔ کیوں ملتی جلتی ہے؟ اس لیے کہ فلسطینیوں میں عربی بولی جاتی تھی اور مصریوں میں عربی بولی جاتی تھی، اور یہ خاندان جو ابراہیم کا خاندان سیم سے چلا آتا ہے یہ ارمینیک ہیں۔ خیر، اسماع کا مطلب آتا ہے سننا۔ اسماعیل، خدا نے ہاجرہ کی دعا کو سنا اور اس کی بیٹے کی کراہت کو سنا، تو اس لیے اس نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اسحاق اس لیے رکھا کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو سارا نے، جو کہ 6 آیت میں ہے، کہا، اور سارا نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے، اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہیم سے کہہ سکتا تھا کہ سارا لڑکوں کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا ہے۔ اب ہنسنے کی بات ہے، دونوں طریقے ہیں۔ دنیاوی طریقے سے ہنسنا وہ کس طرح ہمیں ملتا ہے؟ طنز و مزاح کے ذریعے، جو کہ ہاجرہ نے بھی کیا اور اس کے بیٹے نے بھی کیا۔ اور ایک ہنسنا وہ ہے
جو خدا ہمیں خوشی کے طور پر بڑھاپے میں جب کہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ برکت دیتا ہے، تو ہم اس کی برکتوں پہ خوش ہو کے اس کو کہتے ہیں جوائے. ایک ہوتا ہے ہیپینس اور ایک ہوتا ہے جوائے. ہیپینس جو ہے وہ وقتی طور پر ہوتا ہے، اور جوائے وہ ہوتا ہے جو پرماننٹلی ہوتا ہے. چاہے آپ دکھ میں ہو، چاہے تکلیفوں میں ہو، چاہے مشکلوں میں، جوائے آپ کے اندر رہتا ہے. کیوں؟ وہ بلیسنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں سے نکالتا ہے. لیکن ہیپینس جو ہے وہ چند وقت کے لیے ہوتا ہے. تو یہ کردار جو ہم نے دیکھا. اب آتی ہے بات سننے کی. پہلی بات آتی ہے یہ کہ جب اس کو علیحدہ کیا، ہاجرہ کو علیحدہ کیا، تو اسے علیحدہ کیوں کیا؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے 16 باب میں. ہم پھر دوبارہ پڑھیں گے. یہاں پہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ کوئی میرے لیے 8 سے لے کر 13 تک، بلکہ 14 تک پڑھ دے، 13 تک پڑھ دے تو آپ کی مہربانی ہوگی. 12 تک، 8 سے 12 تک. جی ڈاکٹر صاحب، پیدائش کی کتاب اس کا 8ویں آیت مقدسہ سے 12. جی. اور وہ لڑکا بڑا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا، اور ازحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی، اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے. تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا. پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے. جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا. رب کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جائے تو خدا ہم سب کو برکت دے. آمین. خدا ان کا شکر ہو. تھینک یو بھائی شاہد، میں آپ سے بہت خوش ہوں. اب آپ جان گئے ہوں گے کہ ہمارے درمیان میں جو ہنستے ہیں لوگ دنیاوی طور پر، وہ کس طرح ہنستے ہیں، جو کہ صاف یہاں پہ اس کا مطلب ظاہر ہے. اور جو خداوند میں خوش رہتے ہیں، جوائے کرتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں. اب یہاں پہ وہ لڑکا جو ہے وہ اس نے ٹھٹھے مارے. کیوں؟ وہ 14 سال بڑا تھا. اب 14 سال کا بچہ ہوشیار ہوتا ہے، اور ضیافت جو بنائی گئی وہ جوائے کے لیے، اور وہ خوشی کے لیے، اور وہ ہنسانے کے لیے دوسروں کو، اور خوشی منانے کے لیے وہ ضیافت کی گئی. اور ضیافت میں کئی لوگ آج بھی ایسا ہوتا ہے، بڑے خیال سے یہ استعمال کرنا چاہیے الفاظ، اور اپنی زندگی کو بڑے خیال سے چلانا چاہیے، کیونکہ یہ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر کچھ لوگ ضیافت میں آتے ہیں تو وہ تنقید کا باعث بننے کے لیے آتے ہیں. آپ جانتے ہیں بڑے بڑے ایشوز ہیں، دال خراب ہے، سالن خراب ہے، روٹی خراب ہے، چاول کی کمی ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن جو جوائے کرنا مانتے ہیں وہ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ اس ضیافت میں، اس خوشی میں، اس بچے نے پہلی بار اس کی ماں نے جب وہ حاملہ ہوئی تھی، پیدائش کی کتاب اس کے 16ویں باب میں جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے ٹھٹے بازی کی تھی. کس کے ساتھ؟ سارا کے ساتھ. بدتمیزی کرتی تھی. جب بدتمیزی کرتی تھی تو ماں کا کردار دیکھ لیں، اور اب بیٹے کا کردار دیکھ لیں. وہی جنس جو ہے وہ ہمارے بچوں میں جاتی ہے. تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل. We should be very careful being a parents that how we acted and how if there is something wrong within our body, so get the Bible, get the word, get Jesus, get his blood, and he will guide you properly how to do that. ٹھیک ہے؟ اسی لیے جیسس کا آنا ہوا ہے کہ ہم میں وہ بہت سی ایسی باتیں جو ہم دنیاوی طور پر ادا کرتے ہیں ان کو دنیاوی طور پر نکال دیں. یہاں پہ میں مثال دوں گا ہنوک کی. میں نے صبح بھی
ہنوک کی مثال دی تھی. ہنوک کے ہاں جو بیٹا ہوا تھا متصلح، وہ تقریباً 65 ایئرز کے بعد ہوا تھا، اور جب ہوا تھا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میرے ہاں اب بیٹا ہوگا تو میں خدا کے ساتھ ساتھ چلوں گا، کیونکہ اس کی قوم میں سے بھی، سیم کی قوم میں سے بھی لوگ بہت سے خدا کے ساتھ نہیں چلتے تھے. اب خدا کے ساتھ چلنا اور خدا کو ماننا اور خدا کو سمجھنا یا چاہنا، یہ تینوں فرق باتیں ہیں. تو لہذا آپ جانتے ہیں کہ متصلح کی عمر پھر 969 سال ہوئی تھی. یہ اسی کی دعا تھی کہ خدا اگر تو نے مجھے بیٹا دیا ہے تو میں اب تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، تو اس کی عمر کو بڑھانا، تو اس کی عمر کو بڑھانا تاکہ یہ دنیا کے لیے ایک عمدہ اور اچھا نمونہ بنے. اور آپ پھر جانتے ہیں اسی متصلح سے نوح آئے تھے جنہوں نے بچایا تھا. تو اسی خاندان کو آپ دیکھیں کہ وہ خاندان ابھی تک ہمارے ساتھ چلتی ہے اور ہمیں بچاتی ہے، اور جب بچاتی ہے تو اسی میں سے نجات جو ہے وہ یسوع کے ذریعے ہمارے پاس آ جاتی ہے اگر ہم بھٹکے ہوئے ہیں تو. اور پھر بھی اگر ہم بھٹکے رہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوگا. کٹ ان شارٹ سٹوری کہ وہ ٹھٹھے مارتا تھا، اور اسی لیے جو کس کو برا لگا؟ سارا کو برا لگا، اور اس نے اپنے خامند کو پھر دوبارہ بلایا اور اسے کہا. اور پھر تصدیق کیسے ہوئی؟ ہمارے پاس بھی تصدیق کے لیے یسوع ہوتے ہیں، اور تصدیق خداوند کیسے کرے گا؟ جب آخری وقت آئے گا بھائیو، تو ہم میں جو کمی گھاٹے ہوں گے خدا اپنا خون جو ہے وہ باپ کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کا فدیہ دیا ہے، میں اس کے ساتھ رہا ہوں. یہ دنیا میں آخر یہ بشر ہے اور بشر سے غلطی ہوتی رہتی ہے، لیکن میں نے اس کا فدیہ دیا ہے. تو خدا معاف کرتا ہے، اس کا قہر جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے. مصیبتیں فرق چیز ہے، قہر فرق چیز ہے. قہر سے کوئی نہیں بچ سکتا، مصیبتوں سے بچ سکتے ہو خدا کے پاس آنے سے، قہر سے نہیں، کیونکہ وہ لاسٹ آئٹم ہوتا ہے. اب یہاں اس نے دعا کی کہ میں ایسا نہیں کرتا، تو خداوند نے اسے سمجھایا ابراہیم کو کہ تو ایسا نہ کر، جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہونے دے، کیونکہ میں نے تجھے 14 سال کے بعد جو ہے وہ میں نے تجھے بیٹا دیا ہے. آپ جانتے ہیں یعقوب کے خط میں یعقوب کے قصے میں پڑھیں گے، خروج کی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ بلکہ پیدائش کی کتاب میں 25 باب سے آگے 32ویں باب میں ہم دیکھیں گے کہ یعقوب نے بھی 14 سال محنت کی اور پھر اسے خوشی ملی. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں ربکا، اور ربکا کا جو قصہ ہے وہ 22ویں پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں موجود ہے، جو ہم آئندہ ہفتے پڑھیں گے. خیر اینی ہاؤ، یہ باتیں تھیں. اب اس کا جواب جو ہے وہ دانش سے کس طرح اس نے دیا، یہ ہے 21واں باب اس کی 14ویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں. تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھرا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. اس کو دیا، بلکہ اس کو دیا ہی نہیں بلکہ اس کے کندھے پر رکھا. اب کندھے پر رکھنا کیا ہے کہ میری رسپانسبلٹی اب نہیں ہے، اب بیٹے کی رسپانسبلٹی اور پانی کی اور خوراک کی جتنی رسپانسبلٹی ہے وہ تیری ہے، تو ادا کر. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے تو نے میری بیوی تھی، آپ لونڈی تھی، میری بیوی تھی، اس کے ساتھ آپ نے غلط سلوک کیا. اب تیرا بیٹا جو وعدے کا، جس سے خدا نے مجھے ہنسایا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، لہذا میری ذمہ داری ختم ہو گئی، میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں. بھائیو، اسی طرح
एग्जैक्टली हम अपने बाप खुदा के साथ, उसने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, यीशु ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। काय की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? अपने बच्चों को सही तालीम देने के लिए, अपने बच्चों को खुदा के पास लाने के लिए। और बच्चों के लिए यह है कि वो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, और अगर वो साथ रहेंगे तब बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, और अगर साथ नहीं रहेंगे तो इस्माइल की तरह वो भी दूर हो जाएंगे। और दूरी में सहारा कहां है कि फौत के वक्त वो आ गया, जब इब्राहिम मर गया तो फिर आया। 32वें बाप में देखेंगे हम, उस वक्त आया और उसे दफन किया। इसके दौरान उसको कुछ पता नहीं था कि मेरा बाप इब्राहिम कहां रहता है और कौन है, इसहाक कौन है। तो लिहाजा भाइयों, ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। जिस तरह उसने अपनी जिम्मेदारी हाजरा को दे दी कि तू जान और तेरा काम जाने, और इसी तरह हमारे दरमियान में भी ऐसी बात मुमकिन होती है। और अब आई सुनने की बात। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस्माइल का नाम इस्मा का मतलब है तो सुनना। इस्माइल का नाम यानी इसलिए उसके मतलब के मुताबिक उसे दिया गया कि खुदा ने उसकी सुनी है। और खुदा ने किस तरह सुनी है? पहले उस वक्त सुनी जब सारा ने अपनी लौंडी को उसके हवाले किया, तो उस वक्त सुनी। सेकेंडली उस वक्त सुनी उसने जब, अब यहां देखते हैं वो वक्त कौन सा है। 15 से 18 तक पढ़ दीजिएगा प्लीज। पदाइश 21 बाप 15, 16, 17 एंड 18, वरना मैं ही पढ़े दूंगा। जी डॉक्टर जी। और जब मशक का पानी खत्म हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया, और आप उसके मुकाबल एक तीर के पट्टे पर टप्पे पर दूर जा बैठी और कहने लगी कि मैं इस लड़के का मरना तो ना देखूं। तो वो उसके मुकाबल बैठ गई और चिल्ला कर रोने लगी। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हमें बरकत दे। और जब मशक का पानी खत्म हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया। अब यीशु ने क्या कहा? उस सामरी औरत से क्या कहा? हाँ, यह दुनियावी पानी हो सकता है हमें इतनी, और मैं आपको यह भी बता दूं कि दुनियावी पानी ही से जिंदगी बनी है। जो बंजर इलाके हैं जिसमें पानी नहीं है, वहां कहीं जिंदगी नहीं मिलती, लेकिन जिंदगी किससे मिलती है? पानी से। और यहां पे तो पानी जब उसके पास खत्म हो गया, जिससे उसके बेटे को जिंदगी मिलनी थी, वो तो खत्म हुआ। तो क्या हुआ कि वो रोने लगी। ठीक है, एग्जैक्टली हमारे पास यीशु का पानी नहीं खत्म होना चाहिए। हमारे पास जो यीशु हमें पानी देता है, जो यीशु हमें कलाम देता है, वो नहीं खत्म होना चाहिए। इसलिए कि हम भी उसी तरह, और अपने बच्चों के लिए भी हम मुसीबत बन जाएंगे और बच्चे हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। सिंपल इज दैट। आगे मैं 17वीं आयत पढ़ देता हूं। और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी। इट्स कॉल्ड इस्माइल। इसका मतलब है सुनना, का मतलब लिसन, और इस्मा का मतलब है सुनना। खुदा ने उसकी आवाज सुनी, इसीलिए उसका नाम इस्माइल रखा। और खुदा ने लड़के की आवाज सुनी, और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकारा और कहा कि ए हाजरा, तुझको क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहां लड़का पड़ा है उसकी आवाज सुन ली है। दैट्स व्हाई दे कॉल हिम इस्माइल। गॉड इज लिसनिंग टू एवरीबॉडी, नॉट ओनली to Isaac or Abraham or Jacob or anyone who believes in Lord Jesus Christ. He is going to listen everybody, because he came in flesh and he gave us the bread and wine and water, which is very important for us. और सुन ली, और उसने आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा, और जाकर मशक को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ लाइफ। और आप जानते हैं कि वो आज भी अरब में मौजूद है। भाइयों, ये अरब का इलाका
مصر کے کارنر تک، بغداد سے لے کے، اور سے لے کے، عراق سے لے کے مصر، یہ مشرق کی طرف ہے. عراق کا علاقہ جو ہے مشرق کی طرف ہے، ایران کا علاقہ اس سے مشرق کی طرف ہے، سے مصر کا جو ویسٹ کی طرف ہے، ویسٹ ساؤتھ کی طرف ہے، یہ سارا پہلے فلسطینیوں کا علاقہ کہلاتا تھا. وہ کس طرح ہم دیکھیں گے، اس کی تصدیق جو ہے وہ ہم 22ویں آیت میں دیکھیں گے. فلسطینیوں کا علاقہ کہلاتا تھا. کیوں فلسطینی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا پیغمبر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے بہت وقت جو ہے وہ بیر سبا میں گزارا. اور بیر سبا کہاں تھی؟ وہاں تھی جہاں اس نے پہلا کنواں کھودا تھا. اور وہ پہلا کنواں کون سا تھا؟ فلسطین میں تھا، جہاں کے وہ اسماعیل عرب کے علاقے میں آج بھی وہ آب زمزم وہاں سے لیتے ہیں، اسے آب زمزم کہتے ہیں، جہاں کے اس کے بیٹے نے، اسماعیل نے اپنے پاؤں کو روندا تھا اور وہاں سے پانی نکلا تھا. تو کلام مقدس اس لیے سچائی ہے کہ یہ ابد سے لے کر آخر تک وہی واقعات آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اور خدا کا شکر ہے، خداوند نے ان لوگوں کو اتنی ہمت اور طاقت دی ہے کہ اس کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے ابھی تک وہ رکھا ہوا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ بہت مبارک ہیں یا بہت وہ ہے. خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کلام مقدس جو ہے یہ سچائی ہے، اس میں سے دیکھو گے تو وہ آپ کو آج بھی نظر آئے گا. وہ کنواں جہاں اسماعیل نے اپنے پاؤں رگڑے تھے. یہ میں مسلمانوں کے لیے کہتا ہوں جو کہ ہمارے ساتھ شریک ہونا نہیں چاہتے، جو ہمارے ساتھ ملنا نہیں چاہتے. ان کے ارادے بالکل علیحدہ ہیں، جو کہ اس وقت بھی ان کے ارادے علیحدہ تھے. خداوند فرعونیوں سے بچائے اور خداوند فلسطینیوں سے بچائے. میری تو یہی دعا ہے. اب آگے تصدیق کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں. یہ ہے 22ویں، 23ویں، 24ویں آیت. اگر کو پڑھ دیجئے پلیز میرے لیے. پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابی ملک اور اس کے لشکر کے سردار فکیل نے ابراہیم سے کہا کہ ہر کام جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے، اس لیے کہ تو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ تو نہ مجھ سے اور نہ میرے بیٹے سے اور نہ میرے پوتے سے دغا کرے گا. بیکاز ہی نو نا. اینڈ فرسٹ آف آل آئی لیٹ یو نو دیٹ وین ہی واز ان ایجپٹ, who was there? What king was there? And who married him? And who was giving 10%? To whom? ہم نے پڑھا ہوا ہے. کس کو 10واں حصہ دیتا تھا ابراہیم؟ ملک صدق سالم. صدق کا مطلب ہوتا ہے سچا, ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ, سالم کا ہوتا ہے مضبوط, اور وہ اس کا نہ نسب نامہ اور نہ کچھ. وہ یسوع تھا, وہ پاکرو تھی, وہ خدا تھا جس کا کوئی نسب نامہ نہیں تھا, اور وہ اسے مصر میں ملا تھا. اسی لیے مصری بادشاہ نے کہا تھا کہ خدا تیرے ساتھ ہے اور تجھے برکت دی, اور اسے دگنی رقم دے کے ادا کر کے اور اسے بھیجا تھا. آج یہاں پر فلسطین کا ایک بادشاہ موجود ہے جو ملک صدق سالم نہیں ہے, یہ ابھی ملک ہے. یہ بادشاہوں کا باپ ہے. ابھی مطلب ہوتا ہے باپ, ملک کا مطلب ہوتا ہے کنگ, بادشاہ. یہ فلسطینیوں کا بادشاہ تھا, اور فلسطینیوں کے جتنے چھوٹے 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 ملک تھے وہاں بادشاہ ہوا کرتے تھے. اور یہ جو علاقہ ہے پیچھے لکھا ہوا ہے اس کے, چلے میں ٹائم نہیں ضائع کرتا. اگر بائبل آپ پڑھیں, یا کدھر گیا, اگر بائبل پڑھیں تو آپ کو ملے گا یہ علاقہ. ان علاقوں میں یہ بادشاہ جو ہیڈ تھا ان تمام بادشاہوں کا, یہ اسی لیے اس کو ابھی ملک کہتے ہیں. تو اس نے دیکھا جب خدا اس کے ساتھ ہے تو اس نے اس سے وعدہ لیا. تو آپ جانتے ہیں کہ جب 4 بادشاہ لڑے تھے اور 5 بادشاہ لڑے تھے, پیدائش کی کتاب اس کے 14 باب میں, تو ابراہیم نے جا کے اسے مار کے تو پھر وہ اپنے لوط بیٹے کو, اپنے پوتے کو جو ہے وہ بھتیجے کو بچایا تھا. تو he knows now. Who knows? The king. فلسطینیوں کا جو بادشاہ ہے وہ جانتا تھا کہ کیا ہے. اور پھر وہاں سے وہ نکلتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسے
भेड़ बकरियों से, जो 28 में आती है, और अब्राहम ने भेड़ के साथ 2 मादा बच्चों को लेकर अलग किया, और अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा कि भेड़ के इन 7 बच्चों को मादा करने से रखता है, क्या मतलब है? उसने कहा कि भेड़ के इन 7 बच्चों मादा को तेरे साथ मेरा अहद है। 2 बच्चे अलहदा किए और उनको उनकी नस्ल में शामिल किया। नस्ल में शामिल करने की बात है ये। हमारे साथ यही है कि हम खुदावंद का कलाम जो है वो लोगों में 2-2 जाकर उस नस्ल में फैलाएं, उसकी नस्ल को चेंज करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज फॉर, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट मुस्लिम पीपल। दैट्स व्हाई only the commandment has given to a Christian people or Jewish people to spread the word of God. ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि खुदा का कलाम प्रीच करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन और मुस्लिम को बरकत दी गई है, किसी और मजहब को नहीं दी गई। और मजहब को कैसे देते? क्योंकि सच्चाई नहीं है उसमें, और जब फैलाया भी जाता है तो कुछ लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि हमारे कोई भी हो, अगर वो ध्यान से पढ़ेगा तो he will get it, right? So I'm going very far. I don't want to take your word and I don't want to take your time. और उन्होंने बीर सबा से अहद किया। तब उसके लश्करों का सरदार फकील दोनों उठ खड़े हुए और फलस्तीनियों के मुल्क को लौट गए। ये फलस्तीनियों का बादशाह था और फलस्तीनियों में लौटे। तब इब्राहिम ने बीर सबा में झुकाव का एक दरख्त लगाया और वहां उसने खुदावंद के जो अब्दी खुदा था उससे दुआ की। दरख्त लगाया। एक दरख्त आप भाइयों जानते हैं नोआ ने लगाया था। पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब। उसे क्या हुआ था आप जानते हैं। एक दरख्त खुदा है, यस्सु है, जो बाप ने लगाया है, अंगूर का हकीकी दरख्त। एक अंगूर का हकीकी दरख्त नोआ ने लगाया था, उससे क्या हुआ था। और एक दरख्त ये लगाता है और इससे वो निशान जाहिर करता है। वो दरख्त जो है वो दुनियावी ब्लेसिंग है भाइयों, उससे हम फल खाते हैं। ये कलाम है जो पुराना अहदनामा है। नया अहदनामा जो है वो यस्सु है। जॉन चैप्टर 15। और इब्राहिम बहुत दिनों तक फलस्तीन के मुल्क में रहा। That is the way, that is the cause, that is the reason that all Muslims are saying that he is our prophet. The prophet is always to him or her, if he believes properly, as he is faithful, we should be faithful. Then we will call his sons and daughter and his children. Otherwise no way, no matter what we are. God bless you and have a nice and wonderful day. Amen. बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब अच्छे और प्यारे कलाम के लिए। बाकी अजीजों, जब हम बड़ी गहराई के साथ, बड़े गौर के साथ खुदा के पाक कलाम को